بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس درس قرآن میں جو صورت ہمارا موضوع تھی وہ سورہ قیامت۔ سورہ قیامت کی ٹوٹل جو ہے وہ 40 آیات ہیں، جس میں سے 15 آیات سابقاً ان کا ترجمہ اور پیغام آپ سماعت فرما چکے۔ آج اس کی باقی تمام آیات جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور پیغام۔ سورہ قیامت جس کے بارے میں علماء مفسرین یعنی یہ مشہور معروف یہ سورت مکی ہے۔ آیت نمبر 16 سے ہم تلاوت اور ترجمہ اور اس کے پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ آیت نمبر 16 سے 19 تک ان کا ترجمہ۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، با محاورہ ترجمہ کرو، اے نبی آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ علینا جمع، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہماری ذمہ داری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے۔ اور آیت نمبر 18 کا ترجمہ، پس جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ بھی اسی طرح سے پڑھا کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کا ترجمہ 19 آیت کا، پھر اس کو بیان کرنا یعنی اس کی وضاحت دینا ہماری ذمہ داری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے یعنی اس کو پڑھنا، پڑھانا، جمع کرنا اور اس کی وضاحت دینا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو آیت نمبر 16 جو ہے روایات کے مطابق جب حضرت جبرائیل امین وحی لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت عشق رکھتے تھے قرآن سے، تو آپ جو ہے وہ ساتھ جلدی یعنی آپ تلفظ قرآن کا کرتے تھے، قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ تسلی دی، پڑھنا اور جمع کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے۔ اور سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرا حبیب ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ یعنی یہ دنیا کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پڑھے اور تکرار کرے، یاد کرے، تو جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے پڑھا دے تو وہ بھولتا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ایک سید رسول کی ایک شان اور عظمت ہے اس بات میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے پڑھائیں گے آپ کو کہ یعنی آپ بھولیں گے نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ باللہ وحی کے پیغام کو بھول جائے، تو پھر تو مقصد رسالت فوت ہو جائے گا۔ تو یعنی نبی اگر وہ پیغام وحی کو بھول جائے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر انسان یہ نظریہ رکھ لے کہ نبی بھی وحی کو بھول سکتے ہیں تو پھر علیہ باللہ پھر یہ ایک نبی کی شان میں یہ بات لازم آئے گی کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں وہ بھول گئے ہوں جو ہمیں نہ بتا سکے ہوں، تو لہٰذا رسول اللہ جو ہے وہ معصوم ہے، ہر وہ نقص اور عیب جو نبوت کی شان شجان نہیں ہے، نبی اس سے پاک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یعنی آپ کی شان میں یہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا آیت نمبر اب آیت نمبر 17، 18 اور 19 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ قرآن کا جمع کرنا، اس کی تلاوت کرنا یعنی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرنا یعنی رسول اللہ کے سامنے، چونکہ جبرائیل امین آ کر پڑھتے تھے جو وحی کا پیغام وہ تلاوت کرتے تھے، اور اس کی وضاحت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ جو رسول اللہ کی زبان سے جو بیان ہوا ہے
وہ سید الرسل کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا جمع کرنا، قرآن کی وضاحت دینا اور اس کا پڑھنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو قرآن کی وضاحت نبی نے بتائی ہے اپنی زبان سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں ہے۔ جو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی ذاتی رائے، علیہ باللہ۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس آیت سے ہم کیا سمجھیں گے؟ آیت ہمیں واضح پیغام دے رہی ہے، وَثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کو بیان کرنا، یعنی اس کی وضاحت دینا قرآن کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے کسی مقام پر جب سید الرسل کسی آیت کی وضاحت کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی وہی میں سے شامل ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں اس بات کی وضاحت ہوئی ہمارے لیے، آیات سے ہم نے یہ پیغام ملا کہ سید الرسل جو آیات کی تفسیر اور معنی کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی وحی کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی وہ وحی الہی کے ساتھ اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے رسول اللہ ذاتی رائے نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ خود قرآن میں دے دی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، حتیٰ کہ یہی قرآن جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن بھی ہمیں اس وقت تک نہیں ملا جب تک ہم لسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئے، کیونکہ پہلے نبی پاک پر ایمان رکھیں گے، ان کی زبان پر ایمان لائیں گے کہ وہ سچے نبی ہیں، تب ہمیں قرآن ملے گا۔ جو لوگ سید الرسل کو نبی نہیں مانتے یا ان کو سچا نبی نہیں مانتے، تو جو نبی کی زبان کو سچا نہیں مانتے، کیا وہ قرآن کو مانتے ہیں؟ کیونکہ قرآن بھی تو نبی کی زبان سے ملا ہے۔ تو گویا یہ قرآن بھی ہمیں اگر ملا ہے تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو بعض لوگ آج جو ہے وہ احادیث کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جب بات ہو تو کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے ثابت کریں، قرآن سے، احادیث سے آپ رہنے دیں۔ اور یہ نظریہ جو ہے شروع میں جو بیان کیا تھا، حسبنا کتاب اللہ، علماء اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، جب رسول اللہ نے جب قلم اور دوات کا مطالبہ کیا تھا تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو رسول اللہ قلم دوات کے ذریعے سے جو لکھ کر دینا چاہتے تھے، اور سید رسول نے جو اپنی وصیت میں اپنے بیان میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، لہٰذا اب وہاں پر حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ ہو رہا تھا، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں جو ہے روایات کی اور احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بھئی قرآن کے ساتھ رسول اللہ اپنی امت کو کیا دے رہے ہیں؟ رسول اللہ نے جو حدیث فرمائی تو اس میں جو لکھوانا چاہتے تھے آپ یہی فرما رہے تھے اس میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، قرآن اور میری اہل بیت سے، لن تضلوا بعدی ابدا، اور پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا بھی دامن پکڑنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو مانو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور آپ نے فرمایا یہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے، یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ تو لہٰذا آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہماری نجات صرف قرآن میں، وہ قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اہل بیت کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ رسول اللہ کی اس سنت کو بھی چھوڑ رہا ہے جو رسول اللہ امت کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کل جو فکر پیش کی تھی آج وہی فکر جو ہے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان کی ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ وارثان قرآن کی بھی وصیت کر رہے ہیں۔ اور آج اگر مسلمان یہ کہے کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے،
تو بھئی آپ کی ہدایت کے لیے اگر قرآن کافی ہے تو پھر رسول اللہ کی اس حدیث کا کیا کریں گے؟ حالانکہ یہ روایت علماء اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے۔ اچھا، ان کے ہاں بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں کتاب اور سنت کو چھوڑ رہا ہوں، میری سنت اور کتاب۔ تو ٹھیک ہے، سنت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں مولا علی علیہ السلام کا کتنے مرتبہ تعارف کروایا، ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی فضیلت، ان کا امام ہادی ہونے کے بارے میں کتنی مرتبہ آپ نے امت کو آگاہ کیا، جناب فاطمہ زہرا کی شان اور ان کی عظمت کے بارے میں کتنی مرتبہ آگاہ کیا، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں امت کو کتنی مرتبہ آگاہ کیا۔ پھر یہ سنت میں ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ نبی نے اپنی آل کی جو شان اور ان کے راستے کی طرف چلنے کی جو ہدایت فرمائی امت کو، یہ کہاں سے ہمیں ملا؟ یہ سنت سے۔ تو اگر کوئی اہل بیت کے لفظ سے چڑ رکھتا ہے، کہتا نہیں اہل بیت، رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا نہیں کہا، سنت کا کہا ہے، تو میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو ان روایات کو قبول نہیں کرتے ہیں، سنت جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن کے ساتھ سنت ہے، بے شک سنت ہے، یہ بتائیں کیا سنت میں نبی کی وہ تعلیمات شامل ہیں یا نہیں ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل کی سفارش کر رہے ہیں، اپنے آل کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اپنے آل کی مودت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ نبی کی قرابت داروں کی محبت کا جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ اجر رسالت کب ادا ہوگا؟ جب نبی کی آل سے مودت رکھی جائے گی۔ تو لہٰذا جو ہے انسان جو ہے اپنے لیے یہ کہے کہ میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، تو پھر انسان کیسے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ سکے گا؟ تو اب قرآن کی وضاحت اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ہے، تو قرآن کی وضاحت اللہ پر ہے، تو اس کا مطلب ہے وضاحت کی ضرورت ہے قرآن میں۔ صرف ہم قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھی وضاحت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف سے جو وضاحت ہے وہ کس کو دی ہے؟ اللہ نے وضاحت وہ نبی پاک کو دی ہے، سید الرسل نے بتایا نا اس وضاحت کو۔ سید الرسل کے علم کے وارث کون ہیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد ان کی آل امام علی ہے، امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن ہے، امام حسین ہے، پھر آپ کے سلسلہ امامت جو چلا ہے، یعنی جہاں تک یہ علم نبوت منتقل ہوا۔ تو یہ جو قرآن کی وضاحت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ نبی کی آل کے پاس ہے، جو قرآن کے وارث ہے۔ اگر آج کوئی کہہ دے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، کتنی قرآن کی آیات اور معانی اور مفاہیم ہیں، تفاسیری معانی ہیں، تو لہٰذا وہ ہم بغیر وارث قرآن کے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک قرآن کے بارے میں جو ہے اب یہاں پر ہمارے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں برادران اہل سنت میں سے بعض جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن جمع کرنا ہمارا کام ہے، پڑھنا بھی ہمارا کام ہے، پڑھانا اور اس کو محفوظ رکھنا اور اس کا بیان کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ نے اس کو محفوظ بھی رکھا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو پھر یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، ہمارے بعض علماء کی کتابوں سے شیخ مفید اور دیگر شیخ طوسی بعض علماء کی کتابوں سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو اس وقت ان کے امام کے پاس جو ہے ایک قرآن ہے جو مولا علی علیہ السلام نے جمع کیا، اور وہ اس قرآن سے جدا ہے۔ تو وہ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو شیعوں کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اچھا، اب روایات تو ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس جو قرآن موجود ہے وہ اس موجودہ قرآن کی ترتیب سے ہٹ کے ہے، لیکن جو انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے تعصب سے کام لیا، انہوں نے جو ہے وہ صحیح طرح حق ادا نہیں کیا۔ روایات موجود ہیں، ہمارے ہاں علماء کا نظریہ موجود ہے، لیکن ہم شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے
کہ جو قرآن موجود ہے تمام مسلمانوں کی مساجد میں، یہ جو قرآن موجود ہے، اس قرآن میں با بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ جو قرآن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی قرآن پورے کا پورا با بسم اللہ سے والناس کی سین تک، یہ پورا قرآن امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو قرآن ہے سارے کا سارا اس میں موجود ہے۔ اس قرآن میں اس قرآن سے نہ ایک حرف زیادہ ہے نہ ایک حرف کم ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے بات نقل کی ہے اپنے انداز سے کہ مثلا شیعوں کی کتابوں میں جو ہے وہ روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو قرآن ہے وہ اس قرآن سے جدا ہے، لیکن وہ ہماری کتابوں میں صحیح طرح پڑھیں اور ہماری مراد اور مقصد کو بیان کریں۔ اگر وہ جو ہے وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو تشیع سے دور کرنے کے لیے تعصب سے کام لیں تو وہ خیانت علمی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو قرآن امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے وہ بالکل اسی قرآن کے مطابق ہے، نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے۔ اچھا وہ قرآن اس قرآن سے فرق کیا رکھتا ہے؟ وہ قرآن جو امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے وہ قرآن جمع کیا تھا امام علی علیہ السلام نے۔ اس قرآن کو جمع کیا تھا امام علی علیہ السلام نے۔ کس ترتیب سے جمع کیا تھا؟ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا، جیسے جیسے آیات نازل ہوئی تھی، جیسے جیسے صورتیں نازل ہوئی تھی، مولا علی علیہ السلام نے اسی ترتیب سے جمع کیا، اور جو یعنی ترتیب نزولی کا بھی خیال رکھا اور ترتیب تفسیری اور نزول اور تفسیر نزولی کا بھی خیال رکھا۔ ترتیب نزولی اور تفسیر نزولی، ترتیب نزولی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس طرح نازل ہوا مولا علی نے ویسے جمع کیا، اور تفسیر نزولی یعنی جس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی نبی نے بتایا، نبی نے وضاحت دی، مولا علی علیہ السلام نے وہ سارا اس میں درج کیا۔ کس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، کس کی مذمت میں یہ سورت نازل ہوئی، کس کی شان میں آیات نازل ہوئی، کن معانی میں یہ کس حکم میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یہ کن احکام کے بارے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ ساری اس میں شان جو نازل ہوئی تھی وہ بھی بیان کی گئی ہے اور جو ترتیب تھی وہ بھی بیان کی گئی۔ اب دیکھیں قرآن کے الفاظ اتنے ہی ہیں، با بسم اللہ سے والناس کی سین تک، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو ترتیب نازل ہونے کے ساتھ تھی اسی ترتیب میں جمع کیا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی نشاندہی کی تھی، جو وضاحت دی تھی، وہ اس میں موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ فرق ہے۔ تو یہ کہنا کہ شیعوں کا قرآن جو ہے وہ اس قرآن سے جدا ہے، یہ غلط ہے، یہ شیعہ اثنا عشری پر یہ ایک تہمت ہے، اور یہ تعصب سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ ایک خیانت علمی ہے یہ۔ تو لہٰذا یعنی اگر کوئی بندہ روایت پڑھ لیتا ہے شیعوں کی کتابوں میں تو اس کے بارے میں انسان پوری معلومات حاصل کرے اور دیکھے کہ ان کے علماء اور محققین کیا کہتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے مشہور یعنی جو ہمارے علماء ہیں تو وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ با بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک جو قرآن جو موجود ہے یہ پورے کا پورا موجود ہے، نہ اس میں ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعوں کا جو قرآن ہے اس کے 10 پارے بکری کھا گئے، ہاں جی، یہ ہماری طرف ایک نسبت دی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر تحقیق کریں تاریخ میں کچھ اور بیان ہوتا ہے کہ کس کی بکری نے جو ہے وہ 10 پارے کھائے تھے۔ ہمارا قرآن یہی ہے جو 30 پارے ہیں با بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک، یہی قرآن جو ہے یہ حق ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ آیت نمبر 20، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا
فاقرہ۔ ان آیات کا ترجمہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، بامحاورہ ترجمہ، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، بلکہ تم جلد گزر جانے والی دنیا کو دوست رکھتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، اس دن کچھ چہرے تو شاداب اور مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے۔ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ آیت 20 سے 25 تک یہ 6 آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آیت نمبر 20 کا پیغام یہ ہے کہ انسان جلد گزرنے والی دنیا سے، جلد گزرنے والی زندگی سے محبت کرتا ہے، یعنی دنیا سے دل لگا بیٹھے۔ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ جلد گزر جانے والی، اور آخرت اس کے ایک دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال ایک دن ہے قرآن میں، یہ قیامت کا ایک دن، اس عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں دنیا یعنی ایسے جلدی سے گزر جانے والا عالم ہے، تو انسان اس سے دل لگا بیٹھا ہے۔ تو اس میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ انسان اس سے دل لگا بیٹھا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان چاہتا ہے کہ بس اسی میں رہ جائے، حالانکہ یہ جلدی گزر جانے والی ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں اس کے در گرفتار ہو چکا ہے، یعنی حلال اور حرام کا بھی اس کو خیال نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے یعنی دنیا کیا ہے؟ آج ہم دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں، دنیا جو جلدی گزر جانے والی ہے۔ دنیا کی حقیقت اگر ہم پوچھیں تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں الدنیا جیفا وطالبہا کلاب، امام فرماتے ہو علی والو یہ دنیا مجھ علی کی نگاہ میں مردار ہے، وطالبہا کلاب، اور اس دنیا پہ بے ایمان ہونے والے، اپنے ایمان کا سودا کرنے والے مجھ علی کی نگاہ میں کتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس طرح کتا ہوتا ہے، کتا حیوان، وہ حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتا، مردار کی طرف دوڑتا ہے کھانے کے لیے، نجس اور پاک کا خیال نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، حرام اور حلال کا خیال نہ کرنے والے میری نگاہ میں یہ بھی کتے ہیں۔ پتہ پرواہ نہیں، ہماری گردنوں پہ خمس واجب ہے، ہماری گردنوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ میراث کا حق کسی کا دینا ہے، ہم نے رشتہ داروں کا حق دینا ہے، ہم نے صدقہ و خیرات دینا ہے، زکوٰۃ فطرہ نکالنا ہے، لوگوں کے حقوق ہے ہمارے اوپر، لوگوں کا قرض دینا ہے۔ یعنی انسان جو ہے صرف اپنے آپ اپنے دامن کو بھرنے کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کی فکر میں، تو مولا علی علیہ السلام ہم سب کو خبردار کریں۔ اور مولا علی نے جو دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں، مولا علی خبردار کریں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دنیا سے دل نہ لگاؤ، بلکہ دنیا سے کچھ حاصل کر کے جاؤ۔ فرماتے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے نیک اعمال کی کھیتی دنیا میں لگاؤ، اور اس کی جو فصل ہے، اس کا جو نفع ہے، وہ میدان قیامت میں اٹھاؤ، ثواب کی صورت میں، جزا کی صورت میں۔ اور آج انسان جو ہے دیکھیں تھوڑی سی زندگی کے لیے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال بھی ہو، اور انسان جب بڑا ہوا، مثلا 20 سال 25 سال نوجوان ہوا، تو اس نے پیسے جو ہے اکٹھے کرنا شروع کر دیے، میں اپنا مکان بناؤں گا۔ کتنا جینا ہے اس نے؟ 60 یا 70 سال، ہو سکتا ہے 80 سال بھی جی لے، 25 سال 20 سال تو گزار بیٹھا، ابھی صرف 50 سال باقی رہتے ہیں اگر یہ زندہ رہا تو، ورنہ یقین نہیں ہے کہ 50 سال زندہ رہے گا، ہو سکتا ہے کہ 5 دن بھی نہ رہے، ایسے کہ نہیں؟ تو انسان دنیا کے لیے اپنی 50 سالہ زندگی کے لیے، 40 سالہ زندگی کے لیے انسان اتنی دن رات محنت کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اپنی جائیداد، اپنا گھر بناتا ہے، بلڈنگیں کھڑی کرتا ہے اس کے لیے،
حالانکہ انسان جو عقل مند ہے، سمجھدار، یہ ہونا چاہیے یعنی 30 40 50 سال کے لیے جس گھر میں رہنا ہے اس انسان دن رات محنت کرتا ہے، اپنے دکھ سکھ ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے کہ میں ایک مکان بنا لوں۔ اس کے حصول کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ جو آخرت میں دائمی زندگی ہے وہاں پر ہم خوشی اور راحت کے لیے، محمد وآل محمد کی ہمسائیگی میں رہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ مومن کی یہ خواہش ہو میں اللہ کی خوشنودی حاصل کروں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان جہد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، انسان جو ہے وہ اعمال صالح کو انجام نہیں دیتا، تو لہٰذا انسان دنیا میں اپنا دل لگا بیٹھا ہے، دین کو برباد کر رہا ہے۔ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں جو دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر دیتے ہیں، امام فرماتے الدنیا دار و ممر، امام فرماتے ہیں علی والو یہ دنیا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گھر ہے جو گزرنے کی جگہ ہے، لا دار و مقر، امام فرماتے ہیں دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ غور کریں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یعنی ہم شکم مادر سے آئے ہیں اور ہم نے آگے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ گزرگاہ ہے، یہ کس کے لیے گزرگاہ ہے، یہ راستہ ہے کس کے لیے؟ امام نے کیا بتایا جو ابھی حدیث آپ نے پہلے سنی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہ ایسا اس عالم میں پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہے، یعنی وہاں تک، وہاں کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا میں اس راستے میں اپنے لیے زاد سفر لے لو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ ہو، اور بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ ہے انسان زاد راہ۔ چھوٹے سے سفر کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیں، ہم اپنے ساتھ چارجر لے کر جائیں، ہم اپنی ٹیبلٹ لے کر جائیں، کھانے اور پینے کی چیز لے کر جائیں، تھوڑی سے سفر کے لیے 2 گھنٹوں کا سفر ہو، 4 گھنٹوں کا سفر ہو، انسان کہتے ہیں اپنے زاد راہ لے کر جائیں۔ جو اتنا لمبا سفر ہے، قیامت کا سفر ہے، اس کے لیے انسان کو پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے فکر نہیں ہے۔ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے افسوس، زاد راہ کم ہے اور سفر بڑا دور کا ہے، ووحشت الطریق، اور جو راستہ ہے وہ بھی بڑا وحشتناک ہے۔ تو لہٰذا امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرنے کی جگہ ہے۔ جیسے مثلا ایک مثال کے ساتھ میں واضح کروں، آپ مثلا ملتان سے آپ جا رہے ہیں زیارات مقدسہ کے لیے، نجف اشرف آپ نے جانا ہے، آپ کی منزل ہے نجف اشرف ملتان سے۔ اب آپ جو ہے کیا کریں گے؟ آپ مثلا بائی ایئر سفر کر رہے ہیں، آپ دبئی ایئرپورٹ پہ یا کسی اور ایئرپورٹ پہ، ابوظہبی، شارجہ، کوئی بھی اسٹے کرتے ہیں ہوائی جہاز والے، تو آپ اپنے زاد راہ کو کیا وہیں چھوڑ دیں گے؟ آپ نے اسٹے کیا ہے دبئی میں، ابوظہبی میں، شارجہ میں، آپ نے کیا کیا؟ اسٹے کیا ہے، وہاں رکے ہیں کچھ دیر کے لیے، ٹھہرے ہیں آپ لوگ، لیکن آپ کی منزل کہاں ہے؟ آپ کی منزل نجف اشرف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ وقتی طور پر وہاں پر رہے ہیں اور پھر اپنی ضرورت کی اشیاء کو جمع کر رہے ہیں، آپ کی تیاری آگے کی ہے، آپ آگے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ نجف ہے۔ تو یہی امام علی علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں، یہ دنیا جو ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے، اس میں تیار بیٹھو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اس میں تیار رہو ہر وقت اعمال صالح کے ساتھ، کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ سے ملاقات کرو تو اللہ کی ذات راضی ہو، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ تو لہٰذا امام علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا یعنی اس آیت مجیدہ کا ہمارے لیے یہ پیغام۔ آیت نمبر 21 میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اور اس بنا پر تم آخرت چھوڑے ہوئے ہو، یعنی انسان دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ بیٹھے۔
آخرت کو اپنی ویران کر بیٹھے۔ اور آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا کہ کچھ چہرے ہوں گے جو رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ یہ نیک لوگوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ نیک لوگ ہیں، ان کے چہرے خوش ہوں گے، وہ رب کی رحمت کی طرف کے منتظر ہوں گے۔ جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے، بد اعمالی کی طرف ہیں، ان کو رحمت، وہ چاہے خدا کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگرچہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن رب کی رحمت ان کو ویسے شامل حال نہیں ہوگی جو نیک لوگوں کو شامل حال ہوگی۔ تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں اتنے اعمال انجام دے کہ رب کی رحمت جو ہے وہ ہماری منتظر ہے، یعنی رب کی رحمت جو ہے وہ ہماری طرف آئے، پروردگار ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کچھ غلطیاں خامیاں ہو گئی ہیں، لیکن اس نے میری بارگاہ میں کبھی بھی جو ہے وہ جان بوجھ کے کوتاہی نہیں کی ہے، اس نے میری حکم کے سامنے بغاوت نہیں کی ہے، اس نے میرے دین کا مذاق نہیں اڑایا۔ تو انسان جو ہے وہ پاک دامنی کا راستہ اپنائے، پرہیزگاری کا راستہ اپنائے، اور پھر جو ہے تاکہ رحمت الہی ہم کو شامل حال ہو سکے۔ تو آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا کہ کچھ چہرے بے رونق ہوں گے، یعنی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ ہے۔ یہ بدکار لوگ، بے دین لوگ، خطا کار لوگ، گناہ گار لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ برے لوگ ہوں گے جو اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے خالی دیکھیں گے اور برائیوں سے پر دیکھیں گے۔ تو اب یہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے چہرے ناخوش ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، بے رونق ہوں گے۔ دیکھیں گے کہ آج واقعاً ہماری آج ذلت ہے، آج ہماری رسوائی ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا میں اعمال صالح انجام نہیں دیے۔ ہم نے پیغام حق سنا، قرآن سنا، احادیث سنی، لیکن ہم نے دین پر عمل نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ لوگ قیامت والے دن یہ مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے۔ آیت نمبر 26، 27، 28، 29 اور 30، یعنی یہ 5 آیات، ان کا ترجمہ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ ان آیات کا ترجمہ، آیت نمبر 26 کا ترجمہ با محاورہ، کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ سوالیہ نشان۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی انسان کی روح جب حلق تک پہنچ جائے گی تو بس اس وقت تک انسان دنیا میں رہے گا۔ یعنی اشارہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو پھر انسان ختم، پھر دنیا میں نہیں رہے گا، لوگ اس کو اٹھا کے دفنانے چلے جائیں گے۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی ہے جو اس بیمار کو موت سے نجات دے۔ وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے، یعنی موت کی بات ہو رہی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، وہ دن آپ کے رب کی طرف چلنے کا ہوگا، یعنی آپ کے رب کی طرف جانے کا ہوگا، یعنی جس دن انسان کو موت آئے گی۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 26 سے 30 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو موت کے پیغام کی طرف متوجہ کیے، خبردار کیے، اے انسان موت تیری آئے گی اور موت حتمی ہے، غافل نہ رہے، موت کے لیے تیار رہے۔ تو آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کے دردناک لمحے کا ذکر کیا، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ موت کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ آپ لوگ اپنے گھروں میں چیزیں چکھتے ہیں تو کوئی چیز میٹھی ہوتی ہے، کوئی کڑوی ہوتی ہے، کوئی پھیکی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ موت کا ذائقہ ہر شخص کے اعمال کی وجہ سے ہوگا، اعمال کی طرح ہوگا۔ اگر زندگی میں اعمال صالح ہیں، اچھے ہیں، تو ذائقہ بھی اچھا ہے۔
اگر زندگی میں اعمال بد ہیں، برے ہیں، تو پھر جو موت کا ذائقہ ہے وہ کڑوا ہوگا، وہ تلخ ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ، امام فرماتے ہیں للمومن، جب امام سے پوچھا گیا مولا موت کی تعریف کیا ہے، موت کا ذائقہ کیسے ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للمومن قطیب ریح یشمہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی اس کے لیے، مومن کے لیے جو موت کا ذائقہ ہے وہ ایک اچھی خوشبو ہے، جس کو وہ سونگے گا وَيَنْحَسْ لِطِيبِهِ وَيَنْقَطِعْ الطَّعْمُ، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی اچھی خوشبو سونگے گا جس کی وجہ سے اس کے بدن کی تمام تھکاوٹیں والعلم، یہ تمام سارے دور ہو جائیں گے، انسان کے وجود میں جو تھکاوٹیں اور درد ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ مومن کی موت یہ ہے۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے، کافر اس کی موت کیسے آئے گی، اس کا ذائقہ کیسے ہوگا، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کَلَسْعِ الْأَفْعِی وَلَدْغِ الْأَقَارِبِ او اشد، امام فرماتے ہیں کافر، بدکار، بے دین لوگوں کے لیے جو موت کا ذائقہ ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ان کے بدن پہ سانپ اور بچھو ان کو ڈنگ ماریں گے، کاٹیں گے، جس اذیت سے انسان تڑپتا ہے، انسان چیختا اور چلاتا ہے، امام فرماتے ہیں سانپ اور بچھوؤں کے کاٹنے یا ان سے بھی زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح سے تکلیف ہوگی۔ تو یہ جو ہے یعنی روایات میں وارد ہوا ہے۔ اور شیخ عباس قمی نے بعض روایات کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی جب روح قبض ہوتی ہے، جو گناہگار بدکار لوگ، بے دین لوگ، ان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے بدن پر کینچی سے گوشت کاٹا جا رہا ہے، اس قدر اذیت دینے والی تکلیف ہوتی ہے جب روح قبض ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چکی میں انسان کو پیسا جا رہا ہو جب روح قبض ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے پھول سونگا ہو۔ تو لہٰذا اب یہ جو ہے انسان کی روح کے مختلف جو ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے، تو انسان کی روح جو ہے وہ قبض ہوتی ہے۔ روایت میں ہے، کافی میں روایت ہے، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مریض ہوئے، ان کی آنکھوں میں درد تھا امام علیہ السلام کی، اور سید الرسل مولا علی علیہ السلام کی عیادت کے لیے آئے، مولا علی کی خدمت میں۔ تو رسول اللہ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام درد سے بے قرار ہے، بے چین ہے، تو سید الرسل نے فرمایا کہ یا علی، یہ آپ کی بے قراری اور بے چینی یہ کس وجہ سے ہے، یہ جو آپ بے قرار اور بے چین ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آج تک مجھے اس شدت کا جو ہے، اس بیماری کا اس طرح سے مجھے شدت کی تکلیف نہیں ہوئی ہے جو اس مرتبہ مجھے ہوئی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا امام علی علیہ السلام کی زبانی کہ مجھے آج تک ایسی تکلیف، ایسا درد نہیں ہوا، یعنی جو بے قرار اور بے چین کرنے والا ہے، تڑپا دینے والا ہے، تو سید رسول نے فرمایا کہ یا علی، اب رسول اللہ نے مولا علی کی بے چینی اور بے قراری کو جب دیکھا نا اور سنا ان کی زبان سے، فرمایا یا علی، جب ملک الموت کافر کی روح کو قبض کرتا ہے تو اپنے ساتھ ایک آگ کا گرز لے کر آتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اس کی روح کو کھینچتا ہے اور جہنم اس شخص کو پکارتی ہے، کافر کو، کہ اپنے دامن میں لینے کے لیے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو امام علی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، یہ بات مولا علی کے لیے بڑی بھاری تھی کہ کافر کی روح کیسے قبض ہوگی، جہنم کی آگ کے گرز سے روح نکالی جائے گی اور جہنم اس کو پکار رہی ہوگی۔ ہمارے لیے بہت آسان بات ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات نے اتنا
چونکا دیا۔ روایت کہتی ہے مولا علی بستر پہ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا دوبارہ یہ حدیث سنائیے، آپ کی اس خوفناک حدیث سے میرا جو آنکھوں کا درد تھا وہ کم محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی علی مولا جیسے امام، وارث جنت امام، جہنم کے اس عذاب کی وجہ سے اپنے درد کو بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر تکلیف، اس قدر درد، یعنی جو عذاب جہنم کی وجہ سے ہوگا، امام علی جانتے ہیں کہ کس قدر عذاب دیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام اپنے درد کو بھول گئے اس جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، تو اس وقت حالانکہ امام دوبارہ سے جنت ہے، تو امام علیہ السلام اٹھ بیٹھے، اور سید رسول نے جب دوبارہ بیان فرمایا تو اس کے بعد اب مولا علی علیہ السلام نے ایک سوال کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ کی امت کے کون سے بد نصیب اور بدبخت افراد ہیں جو اس طرح سے ان کو آگ کے گر سے ان کی روح نکالی جائے گی اور جہنم ان کو اپنی طرف بلائے گی؟ کیا آپ کی امت کے بھی بدبخت افراد ہیں؟ سید رسول نے فرمایا ہاں یا علی، میری امت کے 3 بدبخت ہیں جن کو اسرائیل اسی جہنم کی گرز سے ان کی روح کو نکالے گا اور جہنم ان کو پکارے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا ظالم حاکم، جو لوگوں کے دنیاوی اور دینی ان کے اوپر ظلم کرے، ان کے حقوق کو ادا نہ کرے، وہ پہلا وہ شخص، اس کی روح کو اس طرح قبض کیا جائے۔ نمبر 2 وہ لوگ جو یتیموں کا مال بذریعہ ظلم اور غصب کر کے کھا جاتے۔ بھائی فوت ہو گیا، بھائی کے فوت ہونے کے بعد جو یتیم بچے تھے، بھتیجے تھے، ہم نے ان کے اوپر، ان کے مکان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ہم کیوں ان کا حق دیں؟ ہمارا اپنا گھر نہ ہو، ہمارا بڑا نہ ہو، ہمارے اپنے بچوں کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ یتیم بچوں کا حق کھا لیا۔ یا اسی طرح سے مثال کے طور پر بہن کا حق کھا لیا، بہن کو بھی ہم حق نہیں دیں گے۔ آج لوگوں میں یہ ایک فکر چل رہی ہے، بیٹیوں کی شادی کر لی ہے، ان کو حق دے دیا، لہٰذا بیٹیوں کا میراث میں حق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نظریہ رکھ لیں کہ بیٹیوں کا حق میراث میں نہیں ہے، تو پھر ہم بی بی فاطمہ زہرا کے حق کو کیوں روتے ہیں؟ بی بی فاطمہ زہرا جو حق لینے کے لیے گئی تھیں، دربار میں گئی تھی، مسجد نبوی میں گئی تھی، کیوں گئی تھی؟ بی بی کا حق تھا تو لینے کے لیے گئی تھی۔ آج یہ کہا جائے کہ بیٹیوں کا حق نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم کیا جواب دیں گے؟ قیامت والے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دیں گے، مجرم ٹھہریں گے ہم۔ آج یہ کہا جائے کہ صرف بیٹوں کا حق ہوتا ہے، کیا وہ بیٹیاں آپ کی نہیں ہیں؟ بیٹیوں بھی تو ہم میں سے ہیں نا۔ تو لہٰذا یہ ہندوؤں میں یہ رسم ہے کہ بیٹیوں کے کمرے بھرو اور بیٹوں کو جائیدادیں دو۔ لہٰذا اسلام اور دین یہی کہتے ہیں جو حق بنتا ہے بیٹے کا 1 حصہ ہے، بیٹی کا اس کے مقابلے میں آدھا حصہ ہے، یہ دینا واجب ہے، ورنہ ہم اولاد کے مجرم ٹھہریں گے میدان معاشر میں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان کیا کرے گا؟ بھاگ رہا ہوگا بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، بھاگ رہا ہوگا بھائی سے، بیٹی سے، بھاگ رہا ہوگا، کیوں؟ اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لیں۔ بیٹی گریبان نہ پکڑ لے، بار الہ اس نے دیکھو میرے بھائیوں کو حق دیا، مجھے حق نہیں دیا۔ بھائی کہے اے بار الہ اس نے بڑے بھائی کو حق زیادہ دیا، مجھے کم دیا، لہٰذا شریعت کے مطابق جائیداد کو تقسیم کرے۔ اس لیے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام کی فقہ کے مطابق آپ عمل کریں، علماء سے پوچھیں، آپ مسائل شرعی مدرسہ دینی الحمدللہ، آپ کو جب بھی کوئی مسائل ہوں فقہ امام صادق علیہ السلام کے مطابق آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اپنے ہر عمل کو دیکھیں، میرا جو عمل ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، وہ سنت کے مطابق ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل شیء مردود الی السنہ، امام فرماتے ہیں اپنے ہر عمل کو سنت کی طرف پلٹاؤ۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا نے کہا تھا، باپ دادا کی بات نہیں چلے گی، ان کے رسم و رواج نہیں چلیں گے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کی سنت ہے، بس نبی کی سنت کے آئینے میں دیکھو، جو عمل جو رسم و رواج سنت کے مطابق ہیں اس کو ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو، جو سنت کے مقابل نہیں ہیں ان کو ریجیکٹ کر دو۔
وہ مردود ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید انسان کو یہ خبردار کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ لہٰذا اب یہ جو عذاب خدا قبر میں آتے ہیں، اس کے کیا ریزن ہے؟ قبر میں انسان کے اوپر جو عذاب آتے ہیں اس کی روایات میں مختلف ریزن بتائے گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاق ہو، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اسلام نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں گدھا بھی رکھیں تو اس کے حقوق ہیں، سردیوں میں اس کو گرم جگہ پہ باندھیں۔ گدھا جس سے انسان عام طور پہ، میں مثال یہ جان بوجھ کے دے رہا ہوں، عام طور پہ لوگ یعنی گدھے سے تھوڑا کراہت کرتے ہیں، تو لہٰذا گدھا بھی اگر رکھا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، اس کو گرم اور ٹھنڈے ماحول میں اس کے حق کا خیال کیا جائے۔ اور اگر انسان کے گھر میں زوجہ ہو، انسان اس کے لباس کی پرواہ نہ کرے، انسان کہے کہ مجھے کھانا مل جائے میری بیوی بھوکی رہ جائے، مجھے کھانا مل جائے میری یہ اولاد بھوکی رہ جائے، میدان محشر میں پوچھا جائے گا مرد مجرم ہے، گناہ گار ہے، بیوی کو جو گھر میں لے کر آیا ہے اسلام نے واجب قرار دیے، اس کا کھانا پینا نان و نفقہ واجب ہے، اس کا لباس واجب ہے، اس کی دوا دارو واجب ہے، اس کی رہائش یہ انسان پر واجب ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے تم اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے رہو اور وہ تمہارے گھر کی لونڈیاں بن کے رہ جائے، بلکہ جو گھر کی لونڈیاں یعنی جو کنیزیں ہوتی تھی ان کے بھی حقوق ہوتے تھے کہ ان کا لباس، ان کے رہنے اور ان کے کھانے کی چیزوں کا انتظام کرنا اسلام میں وہ بھی واجب ہے۔ جو غلام ہوتے تھے ان کے حق میں کوتاہی کرنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو آج انسان اپنی بیوی کے حقوق کی کوتاہی کرے، اپنی اولاد کے حقوق کی کوتاہی کرے، لہٰذا یہ حقوق کی ادائیگی کرنا یہ واجب ہے۔ تو جو بیوی اور اولاد کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا یہ پہلی رات فشار قبر کا موجب ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ملتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ میری امت کے لوگوں کو جو عذاب قبر ہوگا اس کا ایک ریزن یہ ہے وہ نجاست اور طہارت کا خیال نہیں کرتے ہوں گے۔ پیشاب کیا چھینٹیں پاؤں پہ آ رہی ہیں، کپڑے نجس ہو گئے ان کے ساتھ نماز پڑھنے آ گئے، گھر میں پاؤں ننگے چلتے رہے نجس پاؤں ہیں اور مسجد میں آ گئے، لہٰذا ہم مسجد میں جا کے وضو والی جگہ پہ پاؤں دھو رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں۔ تو جو گیلی جگہ پہ آپ لوگوں نے گھر میں نجس پاؤں کر کے آئے، آپ نے جو وضو والی جگہ پہ پاؤں رکھے ہیں آپ نے تو وہ جگہ نجس کر دی، آپ نے تو وہ پاک کی نہیں، مسجد کو نجس کر دیا، آپ نے حرام اور گناہ کر دیا۔ تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے شرعی ہے، تو لہٰذا ان مسائل کی طرف انسان کو توجہ ہونی چاہیے۔ تو آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار کر رہا ہے ہماری کس حالت میں موت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں خبردار کر رہا ہے کہ کون ہے ہماری کس حالت میں موت سے بچانے والا ہے۔ جب کام بس سے باہر ہو جائے تو پھر اس وقت جو ہے وہ انسان کیا ہوتا ہے، جب کام بس سے باہر ہو جائے ڈاکٹر جواب دے دیں تو کون ہے اس وقت موت سے بچانے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی لاپرواہ کر دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی لا علاج کر دیتے ہیں اور دنیا بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے امید کی گھڑی کسی سے امید ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ کون ہے موت سے بچانے؟ کوئی نہیں بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ جس کی موت کا ارادہ کر لے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے اس کو کوئی موت دے نہیں سکتا۔ تو لہٰذا انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ موت سے بچانے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور موت جب جس کے لیے اللہ ہی ارادہ موت کا کر لیتا ہے اس کے لیے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آیت نمبر 28 میں جو ہمیں پیغام سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے گا اس کی موت کا لمحہ آ گیا ہے، یعنی جب انسان موت کو قریب دیکھتا ہے تو وہ انسان سمجھ جاتا ہے اب میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ لیکن غافل لوگ ہیں، موت کو قریب سے بھی دیکھ کے پھر بھی وہ نہیں سنبھلتے۔ کتنے لوگ ہیں موت کے منہ سے باہر آ جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے لڑ کے آ جاتے ہیں پھر بھی نہیں سنبھلتے، بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے حادثہ ہو جاتا ہے باہر آ جاتے ہیں پھر بھی نہیں سنبھلتے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی موت کے منہ سے انسان کو مثلا سانپ نے ڈس لیا، کوئی اور قاتلانہ حملہ ہو گیا، انسان موت کے منہ سے آ گئے پھر بھی انسان نہیں سنبھل رہا، وہی عیش و عشرت غفلت کی زندگی، لذات کی زندگی، دین کو بھولا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار کر رہا ہے، اور آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ پنڈلی سے جڑ جائے گی، یعنی
شدت، اس میں اشارہ کیا گیا یعنی شدت بلا کا اضافہ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا سے جدائی ہوگی اور آخرت کی طرف انسان منتقل ہو جائے گا۔ اسی لیے اس جو آیت مجیدہ ہے کہ پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی جو آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی کا معنی ہے التفت الساق بالساق۔ اس پنڈلی کا پنڈلی سے جڑ جانے سے مراد ہے التفت الدنیا بالآخرہ، دنیا آخرت سے لپٹ جائے گی، یعنی انسان دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف چل پڑے گا۔ تو لہٰذا امام متوجہ کر رہے ہیں، اور جہاں پر جو ہے یعنی موت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان نے مر جانا ہے تو دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ دار باب، ہر گھر کے لیے دروازہ ہوتا ہے، وَبَابُ دار الآخرۃ الموت، اور آخرت کے لیے جو دروازہ ہے وہ ہے موت۔ انسان مرے گا تو آخرت کی طرف انسان جائے گا، آخرت کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ موت ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام اپنی عظیم حدیث میں ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ذکر الموت یمیت الشہوات فی النفس، امام فرماتے ہیں موت کو یاد کیا کرو، فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے سے جو انسان کے نفس میں خواہشات ہیں، جو انسان نے جو خواہشات پالی ہوئی ہیں وہ مر جاتی ہیں، انسان کی جتنی خواہشات ہیں وہ مر جاتی ہیں موت کو یاد کرنے سے۔ یعنی انسان حرام خواہشات کو نہیں لے آتا۔ یمیت الشہوات، انسان کے اندر جتنی بھی شہوات ہیں وہ ساری وہ فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ وَيَقْلَعُ مَنَابِتِ الْغَفَلَةِ، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے سے انسان کے اندر سے غفلت کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں، اکھڑ جاتی ہیں، غفلت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، انسان غفلت سے باہر آ جاتا ہے۔ وَيُقَوِّيَ الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ، اور انسان کا دل قوی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے ساتھ وعدے ہیں کہ میں نیک راستے پہ چلوں گا، بد دیانتی کو چھوڑ دوں گا، بے دینی کا راستہ چھوڑ دوں گا، انسان ذکر موت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کے ساتھ اس کا دل قوی ہو جاتا ہے۔ وَيَرِقُّ الطَّبْعَ، اور انسان کے مزاج میں طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے۔ وَيَكْسُرْ أَعْلَامُ الْهَوَىٰ، اور اس کے اندر ہوائے نفس کے جو بت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وَيُطْفِي نُورَ الْحِرْصِ، اور اس کے اندر سے موت کو یاد کرنے سے انسان کے اندر جو حرص اور لالچ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ وَيَحْقُرُ الدُّنْيَا، اور موت کو یاد کرنے سے انسان دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، دنیا سے پھر دل نہیں لگاتا، بس وہ چونکہ اعمال صالح کو انجام دیتا ہے اب وہ راضی ہوتا ہے کہ جب بھی میری موت ہو جائے۔ اور امام فرماتے ہیں وَهُوَ مَعْنَا مَا قَالَ النَّبِي، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا فِقْرُ سَاعَ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ سَنَہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک گھنٹہ غور و فکر کرنا کیا ہے؟ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے انسان موت کو یاد کرے۔ یہ جو کہا گیا نا ایک گھنٹے کی فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، نبی کے علم کے وارث سمجھا رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں گے اللہ کو یاد کریں گے، دین پر عمل کریں گے۔ تو لہٰذا یہ امام علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 30، تو وہ اپنے رب کی طرف جائے گا، تو وہ اپنے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا، یعنی انسان کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی۔ اس آیت کا ذرا ترجمہ دیکھ لو، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن آپ کے رب کی طرف جانے کا ہوگا، یہ ترجمہ صحیح ہے چونکہ آیت مجیدہ، تو وہ دن آپ کے رب کی طرف جانے کا ہوگا، یعنی انسان جب مرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا دن ہے۔
تو آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، وہ ہرگز ایمان نہیں لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ یہ آیتیں 31 سے 35 تک یہ ابو جہل کے بارے میں یہ بیان کر رہی ہیں۔ آیت مجیدہ یہ جو ہے پہلی آیت مجیدہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہاں تک 35 تک ابو جہل کے بارے میں مذمت ہو رہی ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، جی وہ ہرگز ایمان نہیں لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، ابو جہل نے نہ نبی کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ تو آج اگر کوئی نبی کا حکم نہ مانے، اللہ کا حکم نہ مانے یا نماز نہ پڑھے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ ابو جہل کا راستہ تھا۔ تو یہ ابو جہل تھا جو غرور کرتا تھا، نہ نبی کی بات مانتا تھا، نہ اللہ کی بات مانتا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا۔ تو انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور یہ ابو جہل بد نصیب اس طرح تھا، اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، نبی کو جھٹلایا اور ان کے حکم کی روح گردانی کی۔ آج ہم ابو جہل کی مذمت کرتے رہے، خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اندر تو وہ کردار نہیں ہے ابو جہل والا۔ اور آیت نمبر 23 میں فرمایا ثم ذهب، 23 نہیں 32، 31 سے ہم 32 ہو گئی، آیت نمبر 33، ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا، یعنی نماز کے لیے مسجد کی طرف نہیں گیا، اکڑتے ہوئے ابو جہل اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ آج ہم دیکھیں، اگر ہم مثلا مسجد میں یا مجلس میں ہم نماز کی بات سنیں اور ہم بھی اذان کا وقت ہو اور ہم جو ہے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، مجلس امام حسین میں اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آئے، ہم نہ اٹھیں نماز کے لیے، ہم اکڑ کر بیٹھے رہیں، اور پھر ہم گھر کی طرف چلے جائیں، پھر بھی نماز نہ پڑھیں، کیا امام حسین راضی ہیں اسی مجلس سے؟ ہم نے مجلس سے کیا حاصل کیا ہے؟ پیغام حسینیت لے کر آئیں۔ ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کیا کرتا تھا؟ اکڑ کر چلتا تھا، وہ گھر والوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ اگر آج ہم بھی مجلس میں جائیں، ذکر مجلس سنیں، ذکر امام حسین سنیں اور اذانیں ہمارے کانوں میں آتی رہیں، اکڑ کر ہم گھر کی طرف چلے جائیں، نمازیں نہ پڑھیں، قرآن بتا رہا ہے یہ ابو جہل کا کردار ہے۔ اللہ کی طرف بلاوا آ رہا ہے نماز پڑھو اور ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، یہ کیسا دین لے رہے ہیں مجالس میں؟ مجلس امام حسین انسان کو نمازی بناتی ہے، اور مجلس امام حسین انسان کو سچا عزادار امام حسین بناتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے عزادار امام حسین بنے، میدان معاشر میں مولا حسین آپ سے راضی ہوں، استقبال کریں، یہ میرا سچا عزادار ہے، میری مصیبت میں بھی گریا کرتا تھا، وقت نماز یہ نماز بھی پڑھتا تھا، ایسے عزادار بنے۔ تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ، اس کے بعد فرمایا اولا لک فاولا، تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے اے ابو جاہل، تیرا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روح گردانی کرنا، نماز نہ پڑھنا تباہی پر تباہی ہے۔ اور یہی پیغام ہم سب کو بھی دیا جا رہا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نبی اور اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تباہی پر تباہی خرید رہے ہیں۔ ثم اولا لک فاولا، اللہ کہہ رہا ہے پھر تباہی پر تباہی ہے، تاکید کر رہا ہے، یعنی انسان اپنا گھاٹا کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے روح گردانی کر کے، نبی کی بات نہ مان کر، نماز نہ پڑھ کے، وہ اپنے لیے عذاب خدا تیار کر رہا ہے، عذاب خدا کو دعوت دے رہا ہے، اللہ کا نقصان نہیں کر رہا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں اور آپ کوئی چیز بناتے ہیں نا چھوٹی سی، اس کو بھی کسی مقصد کے لیے بناتے ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ بے مقصد کوئی چیز ہوتی ہے؟ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہیں۔ تو حیوانات کسی مقصد کے لیے بنے، حتیٰ کہ پتھر بھی کسی مقصد کے لیے بنے، ریت مٹی کسی مقصد کے لیے بنی، پانی کسی مقصد کے لیے بنے۔ جو ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہم میں، کیا ہم بغیر مقصد کے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم ایسے آزاد زندگی گزاریں اور جو ہے وہ ہم حرام اور گناہوں کی طرف ہم قدم بڑھاتے جائیں، حلال اور حرام کا خیال نہ کریں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اگر گناہ کیے ہیں، بد دیانتی کی ہے، بے دینی کی ہے، تو اس کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی،
اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 37 سے 40 تک ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کر رہا ہے؟ ان یعنی 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی خلقت کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا الم یکو نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہیں ہے؟ انسان کی خلقت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 38 ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے خلق کیا، پھر اسے معتدل بنایا۔ آیت نمبر 39 میں فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اللہ فرما رہا ہے اور اس سے یعنی اس منی کے قطرے سے اللہ نے 2 جوڑے بنائے، مذکر اور مؤنث بنائے۔ پھر آگے آخری آیت میں فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اس کی ذات یہ قدرت حاصل نہیں، کیا اللہ کی ذات کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر یہاں پر یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 31، بہت سارے ہمارے مفسرین نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے ابو جہل کے بارے میں، یہ 31 کے بارے میں ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ حقیقت بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ اور منی کیا چیز ہے؟ منی ایک نجس اور بدبودار پانی ہے۔ خبردار کہ اے انسان فکر کر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر کہ تیری ابتدا ایک نجس اور بدبودار پانی سے ہوئی ہے۔ اور آیت نمبر 38 میں فرمایا یعنی انسان کے اگلے مرحلے کی طرف بتایا، اللہ نے بتایا ہم نے منی کو جمے ہوئے خون کی طرف بنا دیا۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کہتے ہیں ہم نے نجس پانی کو، گندے پانی کو، بدبودار پانی کو خون میں جمانے والے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ نطفے کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے ہیں وہ مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو منی سے بنانے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ میری ذات ہے، میں قادر ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں، منی کا قطرہ ایک ہے، جو منی نکلتی ہے انسان کے بدن سے، نجس پانی، بدبودار پانی ہے تو منی۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جو منی ہے وہ کبھی مختلف ہو، کبھی مختلف ہو؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو میں اللہ وہ قادر ہوں، پانی ایک ہے، اس سے میں چاہوں تو عورت پیدا کر دوں، اس سے میں چاہوں تو مرد پیدا کر دوں۔ مرد اور عورت بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک پانی ہے، میں قادر ہوں۔ آج انسان جو ہے کتنے احمق اور نادان لوگ ہیں، جب خاتون کو بچی پیدا ہو تو اس کو طلاق دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے بچی پیدا کی۔ بھائی خاتون کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو بیٹیاں دے دے، وہ چاہے تو بیٹے دے دے، وہ چاہے تو بیٹیاں اور بیٹے دے دے، جوڑا جوڑا دے دے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری آیت میں یہ فرمایا، کیا ان تمام، اچھا پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نطفے کی بات کر کے، خلقت کی بات کر کے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آیت میں کیا فرماتا ہے؟ کیا ان تمام توانائیوں کے ساتھ، یعنی جو میں منی سے انسان کو پیدا کروں، جمے ہوئے خون میں بناؤں، پھر عورت اور مرد کی شکل دوں، ان تمام توانائیوں کے ساتھ کیا میں اس بات پہ قادر نہیں ہوں کہ میں میدان قیامت میں انسان کو دوبارہ زندہ کر دوں؟ اللہ اپنی قدرت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جو منکرین قیامت ہیں، اللہ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ میں اگر منی کے پانی سے پیدا کر سکتا ہوں تو مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ جب یہ آیت مجیدہ آخری آیت نازل ہوئی، اس وقت رسول اللہ نے اپنی زبان پہ یہ جملہ جاری فرمایا، سبحانک اللہم و بلا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، بے شک تو قادر ہے کہ تو سب کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید جو درس دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اس پہ ہم سب عمل کریں۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پہ